السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل جسٹ واچ ولاگس۔ سب سے پہلے جی آپ سب کو 12 ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے پیارے نبی کا جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے بہت ہی جوش و جذبے سے منایا ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت، اور درود شریف کا نذرانہ بھی پیش کیا ہوگا جی۔ کل کا دن اتنا مصروف تھا نا کہ رات میں جو ہے میں اپلوڈ ہی نہیں کر سکی، اور یہ ہے کہ منی سا ولاگ بنایا ہے بس جی۔ سب سے پہلے جو ہے میں صبح اٹھی تھی اور ناشتہ جو ہے میں نے صرف چائے بنائی تھی، بالکل بھی میرے جو ہے وہ دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر ہسبینڈ جو ہے وہ چائے پراٹھا لے آئے تھے، انڈے والے پراٹھے لے آئے تھے، تو اس سے ہم نے جو ہے ناشتہ کیا۔ پھر جو ہے میں نے کوئکلی سے اپنا کام ختم کیا، زیادہ ڈیپلی میں نے کوئی کام وغیرہ اور صفائی نہیں کی، بس یہ ہے کہ اسٹوو وغیرہ صاف کیا، کچن صاف کیا، اور جلدی جلدی سے جو ہے گھر کی صفائی کی، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ جمعہ بھی تھا، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے جمعہ کا دن کتنا شارٹ ہوتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ جلدی جلدی سے کام ختم کر کے فریش ہوئے، اور جو ہے ہسبینڈ نے جانا تھا جمعے کے بعد ریلی پہ، اور میں نے جو ہے جانا تھا میلاد پہ۔ تو یہ ہے کہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے میں چلی گئی میلاد پہ۔ گلی میں میلاد تھی لیڈیز کی، تو میں وہاں چلی گئی تھی، اور ہسبینڈ جو ہے وہ ریلی پہ چلے گئے تھے، وہ تقریباً جو ہے مغرب کے وقت واپس آئے، اور میں جو ہوں میں عصر کے بعد واپس آ گئی تھی۔ جیسے عصر ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے میں واپس آ گئی تھی۔ بس جی ماشاء اللہ سے ہسبینڈ یہاں پہ بالکل ریڈی ہو چکے تھے، اور جو ہے ان کے جمعے کی جو ہے دیر ہو رہی تھی، جلدی جلدی سے جو ہے انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں، اور جانے سے پہلے جو ہے وہ مجھے ایک ہی ہدایت کر کے جا رہے تھے کہ اب بس کر دو، اب اور کام میں نہیں لگے رہنا، کیونکہ میں بہت زیادہ جو ہے نا مطلب میں ایک کام کی ٹینشن لینے لگ جاتی ہوں کہ یہ کام جلدی جلدی سے کرنا ہے۔ تو بس وہ مجھے یہی کہتے اسٹریس فری رہو، کیونکہ ایک جو گھر کی بنیاد ہوتی ہے نا وہ عورت پہ ہوتی ہے، اور عورت جو ہے نا اگر خوش رہے اور اسٹریس فری رہے تو پورے گھر کا ماحول جو ہے نا وہ خوشگوار سا رہتا ہے۔ اور یہ تو بالکل ہے کہ مسئلے تو ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں، میری بھی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان مسائل کی جو نوعیت ہوتی ہے نا وہ ہر کسی کی ایک الگ قسم کی ہوتی ہے۔ کسی کو جو ہے فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، کسی کو ساس سسر کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو جو ہے بچوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو ہسبینڈ کی سپورٹ نہیں ہوتی، تو مسائل جو ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں۔ ان کو ہم لوگ سر پہ سوار کر کے اور اپنی زندگی کو بالکل جو ہے ہم لوگ مایوس بنا دیں تو یہ بات تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے نا۔ تو یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل میں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لڑتے جھگڑتے رہیں یا پھر ہم جو ہے باتیں سناتے رہیں، یہ سب حل نہیں ہوتا، بلکہ ان چیزوں سے جو ہے نا اور زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہے گھر کا سکون بھی برباد ہوتا ہے۔ اور چاہے وہ پھر کوئی بھی جیسا بھی مسئلہ ہو نا، آپ بس اپنے رب کے سامنے جو ہے نا اس کی فریاد کیا کریں، چاہے وہ جو بھی مسئلہ ہو، کیونکہ ہمارا رب جو ہے نا وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے وہ پیار کرتا ہے، اور وہ ہماری ہر ایک بات جو ہے نا سنتا ہے، کسی کی جلدی سنتا ہے، اور کسی کا مانگنا اسے جو ہے وہ اتنا پسند آتا ہے کہ وہ بس اتنا سوچا کریں کہ ہماری اور بات پوری نہیں ہو رہی، ہم نے اپنے اللہ سے اگر بیان کی اور ہماری وہ بات پوری نہیں ہو رہی، تو آپ لوگ صرف اتنا سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے ہمارا مانگنا وہ پسند آ رہا ہے، اسے ہمارا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بار بار مانگیں۔ تو بس اس چیز کو آپ پازیٹیو وے میں لے کے جایا کریں، اور صرف جو ہے اپنے خدا کے سامنے بیان کیا کریں، وہ تو دلوں کا حال اچھے سے جانتا ہے نا۔ اور انسان تو ویسے بھی آج کل جو ہے وہ کسی کا کوئی بھی نہیں ہے، آپ کسی کے سامنے آپ بیان کریں گے نا اپنی کوئی بات، تو وہ جو ہے اس وقت تو وہ سنتا رہے گا، اور ہو سکتا ہے وہ سن رہا بھی نہ ہو، اس کے اوپر سے جا رہی ہو، لیکن وہ آگے جا کے وہ 10 بندوں کے سامنے یہ بات کرے گا، تو اس سے جو ہے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے یہ ہے کہ آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہوگی۔ تو اسی لیے اپنی دل کی بات ہاں اپنے پارٹنر سے کہیں، اگر آپ کا پارٹنر سپورٹیو ہے، اگر آپ کو سننے والا ہے، تو اپنی بات جو ہے وہ اپنے پارٹنر سے لازمی کہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ اپنی بات کسی سے بھی نہ کہیں، پھر چاہے وہ جو بھی رشتہ کیوں نہ ہو۔ آج کل کے رشتوں میں جو ہے نا بہت زیادہ دوگلا پن آ چکا ہے، وہ مطلب پیور رشتے رہے ہی نہیں ہیں، اور یہ جو ہے میں نے اپنی ان 3 سال کی جرنی میں جو ہے نا میں نے خود جو ہے آزمایا ہے۔ مسائل چاہے جیسے بھی ہوں، آپ لوگ خود کو کام رکھیں، یعنی کہ بالکل ٹھنڈا رکھیں، آپ لوگ جو ہے ہڑبڑی بالکل بھی نہ مچائیں۔ ہاں اگر آپ لوگوں کا فائنینشیل ایشو ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی ہوں، اگر آپ میرڈ ہیں تو ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی ہوں، اگر آپ میرڈ نہیں ہیں تو اپنے والد اور اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہوں۔
آپ لوگ، ایک عورت میں اتنی طاقت ہوتی ہے نا کہ وہ ہر طرح کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو آپ لوگ جو ہے وہ فائنینشلی سپورٹ کریں اپنے گھر والوں کو، تاکہ جو ہے آپ ان مسائل سے آرام سے نکل سکیں. اور اگر آپ کا کوئی سسرالی ایشو ہے یا کوئی ایسا ایشو ہے تو یہ بات آپ اپنے خدا پہ چھوڑ دیں. یہ دیکھیں، ہم لوگ بینگ اے مسلم، ہم لوگوں کو جو ہے یہ بات تو ہم لوگوں کو اس بات پہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہمارا اللہ جو ہے وہ ہمارے تمام مسائل کا حل نکالے گا. تو انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو جو ہے میری بات سمجھ آ رہی ہوگی. آپ لوگ لازمی جو ہے اس بات کو پک کیجیے گا اور جو ہے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیجیے گا، اور پھر آپ لوگ خود ایک پازیٹیو چینج دیکھیں گے اپنی لائف میں کہ آپ لوگوں کی لائف میں کیسا چینج آ رہا ہے. بس جی، آج کے بلاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ اینڈ، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری بات جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، اور کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، کیونکہ میں بھی جو ہے اپنے وہ ایکسپیرینسز آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں. میں بھی اپنے دل کی باتیں کرتی ہوں آپ لوگوں سے. تو اگر آپ لوگوں کے دل تک میری باتیں پہنچتی ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو ہے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور مجھے کمنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو جو ہے میرے بلاگس کیسے لگتے ہیں. تو ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.